وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد برادران اسلام، یہ آخری جمعہ رمضان المبارک ماہ مقدس شہر قرآن جو جشن ہے قرآن کے نزول کا، اور نزول قرآن سراپا رحمت ہے، نزول رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کی یہ ذاتی صفت ہے اس کا کلام، جس کو مالک و خالق نے بزبان بلسان عربی مبین واضح عربی جو زبان ہے جناب محمد مصطفیٰ، تو اس زبان مقدس نے اس قرآن کو نازل کیا۔ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کی زندہ حجت دلیل جو پوری بنی نوع انسان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو حجت قائم فرمائی، اپنے بالکل اصلی رنگ میں، وہ قرآن مقدس ہے، جس سے یہ عصر خالی نہیں ہے، اور قرآن مقدس ہی وہ زندہ معجزہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس کے ساتھ ملت اسلامیہ کا وجود برقرار ہے۔ حیات اسلام متعلق ہے حیات قرآن کی۔ قرآن پاک ایک زندہ حجت ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا زوال است و قدیم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بولتی کتاب، وہ زندہ پر حکمت کتاب قرآن مقدس، جس کی حکمتیں اور جس کا فلسفہ اور جس کا نظریہ لا زوال ہے، جس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ فلسفہ کسی حادث نے نہیں بنایا، وہ قدیم کا فلسفہ ہے، اور قدیم جب خود مٹنے والا نہیں تو اس نے وہ کتاب لازوال عطا فرمائی کہ قیامت اور بعد قیامت بھی قرآن کی حکمت کو زوال نہیں۔ حامل رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور جس پاک پیغمبر پر
سید المعصومین اور خاتم المعصومین، آخری نبی اور آخری معصوم جس پر وہ کتاب مقدس اتاری گئی، وہ جناب محمد مصطفیٰ ہے، جن کی نبوت میں تبدیلی نہیں، اور ان کو جو کتاب مصدق، ان کی رسالت کی تصدیق کرنے والی دی گئی، اس کتاب کی نہ تعلیمات کو، نہ اس کی خبروں کو، نہ اس کی مثال کو، اور نہ اس کے ظاہر کو، نہ اس کے باطن کو، وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر زمانے میں وہ زندگی دی ہے کہ جو قوم اس سے وابستہ ہو جائے، اللہ اس قوم کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، آج اس جمعۃ المبارک اسی کا تذکرہ، اور کیونکہ شہر بھی رمضان ہے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں جشن قرآن ہے۔ پورے مہینے میں جو برکتیں آپ دیکھتے ہیں نا، پھر عید بھی کرتے ہیں اختتام پر، اور برکات اور رحمت و عتق من النار، یہ سب قرآن پاک کا جشن ہے، کیونکہ اللہ کا کلام اترا ہے، وہ جس دنوں میں گزرا ہے، اترا ہے، ان دنوں کو، اس مہینے کو بھی رب نے رحمت سے مملو فرما دیا ہے۔ جب اکیلے کوئی شے اترتی ہے اس کی شان نہیں ہوتی، شان نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو دولہا بناتے ہیں، آج بچے کی شادی ہے تو بھی کوئی 70 بندہ اس کے ساتھ بھیجتے ہیں، تو میں اکیلا کیوں نہیں جاتا؟ اس کے پاؤں نہیں گئے، جائے نا، اکیلا جائے، دولہا بنو، ایک کینچا پایا گھڑے میں جی میں دولہا بنو، تو کہتے ہیں بھائی ماں باپ تو تیرے نہیں، محلے دار بھی کوئی نہیں، وہ چار نال ہے، اور اسی لیے عزت واسطے کوئی سید فقیر ہو، کوئی عالم ہو، وہ بھی کہیں جاتا ہے تو چار درویش ساتھ جاتے ہیں اس کے، ایک عزت افزائی ہے۔ تو فرمایا یہ برکت والی کتاب لے کر ماہ رمضان آیا تو باقی رمضان کو بھی ہم نے خشک نہیں رہنے دیا، اس کے آگے پیچھے رحمتیں ہی رحمتیں، تاکہ پتہ چلے کہ جس مہینے میں میری کتاب آئی ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت کے لیے جو خوشی کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی رحمتوں سے بھرپور فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے شہر رمضان کا عطیہ۔ اب ایک بات جس کی طرف ایک دو منٹوں میں توجہ دلانا ضروری ہے کہ قرآن چونکہ بلسان عربی مبین، واضح عربی فصحا میں، یعنی ایسے مغلق عربی نہیں ہے، عربی آپ چاہے وہ سعودی عرب کی ہو یا مراکش کی ہو، ہر ملک میں عربی اور طرح بولی جاتی ہے، لیکن قرآن اس زبان پہ آیا ہے جو جناب محمد رسول اللہ کی زبان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی زبان جو ہے وہ فصحا ہے، فصحا اس کو بولتے ہیں۔ یہ جیسے آپ کہتے ہو نا یہ تو سوق کی زبان ہے، بازار کی نہیں، اسٹریٹ لینگویج ہے نہیں، یہ فصحا اصل، اور فصحا کا کیا مطلب ہے کہ واضح، یہ جو لوگ آدھی زبان کے اندر آدھی زبان سے بھی پیچھے بات کرتے ہیں تو یہ شرفا کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اشارہ کنایا کرنا بھی شرفا کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول پاک کبھی اشاروں میں بات نہیں کرتے تھے، واضح طور پر افصح، فرمایا ان سے زیادہ فصیح رب نے دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ان کے بیان سے بیان بھی کوئی نہیں۔ اور پھر
وہ صرف بیان نہیں ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، تو حکمت الہیہ ہے ان کے پاس قرآن کی شکل میں، جس میں نسخہ کیمیا ہے۔ نسخہ کیمیا مولانا الطاف حسین حالی نے جس کو نسخہ کیمیا کہا کہ وہ کیا چیز ہے جو رسول پاک لے کر آئے ہیں، فرمایا اس میں وہ نسخہ ہے کہ جیسے انسان اللہ تعالی کی چاہت ہے، قرآن میں وہ تعلیمات ہیں کہ رب کی چاہت کے مطابق انسان کی تربیت فرماتے ہیں رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے رب کو انسان چاہیے، جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے، ایسے انسان کی فطرت اور تربیت کی تشکیل قرآن پاک کی تعلیمات سے ہوتی ہے۔ اور رب کا چاہا ہو انسان رب کے لیے بھی ہمیشہ خیر والا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی ہمیشہ خیر والا ہے، اس سے کسی کو ضرر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب جسے چاہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جسے رب خیر والا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مخلوق کے لیے بھی خیر ہے، اپنے لیے بھی خیر ہے، غیروں کے لیے بھی خیر ہے۔ اللہ اکبر، اسی کو حکمت قرآنیہ کہتے ہیں۔ من یؤت الحکمت وقد اوتی خیرا کثیرا، قرآن کا یہ وژن، یہ تعلیم، یہ سائنس جسے مل گئی وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی قدیم چیز ہے جو میرے جھولی میں آ گئی، نہ، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ حکمت ہے جو رب تعالیٰ نے انسان کی بیماریوں کے لیے شفاء لما فی الصدور، اس کے سینے کی بیماریوں کے لیے رب نے شفا بنا کے اپنے حبیب پر نازل فرمائی ہے۔ اور جسے یہ حکمت عطا ہو گئی، قد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت ساری بھلائی عطا فرما دی گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ معلم ہیں حکمت کے بھی، اور حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت قرآن کے وہ مطالب ہیں جو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں عطا فرما دیے۔ اللہ نے جو مطلب حضور کو سمجھایا قرآن کا، اس کا نام حکمت رکھا۔ اور کتاب وہ ہے کہ جس میں وہ الفاظ مبارکہ، وہ کلام مبارکہ موجود ہے جو رب تعالیٰ نے خاص اپنے پاس سے لوح محفوظ پر اور لوح محفوظ سے اپنے حبیب کے سینے پر نازل فرمایا۔ اور جو قومیں بھی اس کی اتباع کرتی ہیں، پیروی کرتی ہیں، تو حضرت فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اس کے پیچھے چلا اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کی برادری میں، ساری قوموں میں سربلند فرماتا ہے۔ اور جس مسلمان نے اسے پس پشت کر دیا، اس کی تعلیمات سے انحراف کیا، بہت سی قومیں جو قرآن کو چھوڑ کر چلی وہ ذلیل ہو گئی۔ اور جنہوں نے قوم نے جس مسلم قوم نے قرآن کو اپنا سربراہ بنایا اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا، قرآن نے جو عمدہ اخلاق سکھائے ان اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر لیا، ان آداب سے مزین کر لیا، تو فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قوموں کی برادری میں بھی سربلند فرما دیتا ہے۔ تو گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، علامہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب مسلمان بنو اور مخلوق کے اندر بھی تمہاری ایک عزت اور ایک وقار اور انسانی شرف مانا جائے، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن میں قرآن کے احکام کو جاری کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزتوں سے سرفراز فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ قرآن کے پیغام کو سننے کی، سمجھنے کی اور پڑھنے کی بھی توفیق دے، اور پھر سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اس پر عملی طور پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ جل شانہ بحیثیت مجموعی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔